الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز، بزرگ بھائی بہنیں تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ پیارا سا واقعہ جو ہارون رشید جو کہ بادشاہ گزرا ہے، اس کا اور ایک مزدور اور بیٹے کا طے شدہ بات ہے کہ جب اذان ہوگی تو میں رب اور اس کے رسول کی بات سنوں گا اور کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ نوجوان مسجد کی طرف نماز کے لیے چلا گیا۔ آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، آپ صبح آئیے گا اور ان پیسوں سے مجھے کفن دے کر دفنا دیجیے گا، جنازہ پڑھا دیجیے گا، اور یہ انگوٹھی فلاں بادشاہ ہارون رشید جو ہے الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز، بزرگ بھائی بہنیں تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت پیارا سا واقعہ جو ہارون رشید جو کہ بادشاہ گزرا ہے، اس کا اور ایک مزدور اور بیٹے کا۔ دعا ہے کہ رب تعالی مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور آپ سب کو سن کر اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے واقعہ لکھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں کچھ کام کروانا چاہتا تھا۔ گھر میں کام کروانے کے لیے میں مزدور لینے کے لیے گیا۔ بغداد کے ایک چوک میں مزدور کھڑے تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی چوکوں میں مزدور مزدوری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ جا کر لے آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ بزرگ بھی گئے اور جا کر مزدور دیکھنے لگے۔ ان مزدوروں میں ایک نوجوان، جسم سے کمزور لیکن چہرے پر نور اور نماز کا نشان موجود تھا۔ انہوں نے دیکھا اور اس نوجوان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا تم مزدوری کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور، مزدوروں میں بیٹھا ہوں، مزدوری کے لیے ہی بیٹھا ہوں، تو کیوں نہیں کروں گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چلو پھر میرے ساتھ۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور، میری کچھ شرطیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ اب اس نوجوان نے کہا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اور مزدور لیتے ہیں 4 دینار، میں لوں گا 3 دینار۔ بزرگ فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا اور میں نے کہا یار اسی طرح کی اور شرطیں بھی رکھ دو کہ جس میں مجھے فائدہ ہو، کیونکہ آج ہر انسان اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے۔ تو ان کو یہ بڑی فائدے کی بات لگی کہ پہلی شرط ہی بڑی زبردست ہے کہ جس میں مجھے فائدہ ہے، 1 دینار میرا بچ جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ دوسری شرط میری یہ ہے کہ جب آذان ہوگی اس وقت میں نے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات سننی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے کسی سوال کا جواب میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یار یہ بتاؤ، شرطیں تو مالک کی ہوتی ہیں، مزدور کی شرطیں نہیں ہوتی، اور آپ نے شرطیں رکھ دیں۔ تو نوجوان نے عرض کی حضور بات یہ ہے کہ کیا آپ نے فرمایا اس نوجوان نے کہ حضور بات یہ ہے کہ میں تو شرطیں رکھتا ہوں اور شرطوں کے بعد ہی جاتا ہوں، آپ کو اگر یہ شرطیں منظور ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اب وہ بزرگ ان کو لے کر مزدوری کے لیے گھر پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ اور مزدور جو کام پورے دن میں کرتے، اس نوجوان نے آدھے دن میں کام مکمل کر لیا۔ کہنے لگے کہ میں بڑا خوش ہوا، اور کام بھی نکل آیا، تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ بھی کام کر دو، تو انہوں نے وہ کام بھی کرنا شروع کر دیا۔ ظہر کا ٹائم ہوا تو اس نوجوان نے کیا کیا کہ مٹی اس نے نکال کے ایک سائیڈ پہ لگائی ہوئی تھی، گڑھا کھودا، مٹی ایک سائیڈ پہ رکھی ہوئی تھی، تو وہ جب نماز کے لیے جانے لگا تو میرے بیٹے نے روکا، مزدور کو روک کر یہ کہا کہ اس مٹی کو سیدھا کرتے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اس نوجوان نے کہ میں نے آپ کے والد سے پہلے طے کر لیا تھا، آپ خاموش رہیں، طے شدہ بات ہے کہ جب اذان ہوگی تو میں رب اور اس کے رسول کی بات سنوں گا اور کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ نوجوان مسجد کی طرف نماز کے لیے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر واپس آیا، اس نے مٹی کو سیدھا کیا، ابھی وہ کر ہی رہا تھا کہ میری گھر والی نے کہا کہ اس نوجوان کو کھانے کا بول دو کہ کھانا کھا لے، کب سے مزدوری کر رہا ہے۔ تو ہم نے جا کر جب اس نوجوان کو کھانے کے لیے کہا تو اس نوجوان نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر! غور کریں کہ ایک مزدور، اب وہ روزہ بھی کون سا تھا؟ نفل روزہ تھا، کوئی فرض روزہ نہیں تھا، رمضان شریف نہیں تھا، بلکہ نفل روزہ تھا، اور نفل روزہ انہوں نے رکھا ہوا ایک مزدور نے۔ آج ہمارے مزدور کو دیکھیں، فرض روزہ بھی نہیں رکھتے، اور کیا کہتے ہیں کہ بہت سخت کام ہوتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے سے پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوتی، ہم سے بھوک کی شدت برداشت نہیں ہوتی، اتنی گرمی ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے۔ یاد رکھیے کہ یہ ہیلے بہانے کل بروز قیامت کام نہیں آئیں گے۔ بہرحال اس نوجوان نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں۔ اب اس نوجوان کی ایمانداری دیکھیں کہ اس نے پورے دن کا کام آدھے دن میں کر دیا۔ آج کا مزدور کیا کرتا ہے کہ آدھا گھنٹہ تو وہ لگا دیتا ہے سگریٹ پینے میں، چائے پینے گئے پونا گھنٹہ، کھانا کھانے گئے 1 گھنٹہ۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دیانتداری سب کو کرنی چاہیے، ایمانداری سب کو کرنی چاہیے، اچھے انداز سے کام ہر کسی کو کرنا چاہیے، کیونکہ جو مزدوری طے ہوتی ہے، جو ٹائم طے ہوتا ہے، اس میں اتنا کام کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اپنا روزگار، اپنا رزق جو ہے اس میں ہم اس کو حرام کر دیں گے، کیونکہ جو طے ہوتا ہے اس کو ہم پورا نہیں کرتے۔ بہرحال اس نوجوان نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس کے بعد اس نے پورا دن کام کیا، اور جو وقت طے تھا اس کے مطابق وہ جانے لگے، تو وہ ان بزرگ نے مزدوری دی۔ مزدوری دینے کے بعد نام پوچھا تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اب وہ مزدور چلا گیا،
ان کے گھر میں کام اور نکل آیا، کیونکہ یہ تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ جب انسان گھر میں ایک چھوٹا سا کام کروانا چاہتا ہے، وہ چاہے کام ایک دن کا ہو یا آدھے دن کا، جب کام شروع ہوتا ہے تو پھر کام سے کام نکلتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اور کام نکل آیا۔ اگلے دن جب میں اس مزدور کو لینے کے لیے گیا تو وہاں پر موجود اور مزدوروں نے کہا کہ حضور وہ آج نہیں آیا، وہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے اور بقیہ دنوں میں وہ نہیں آتا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ایک دن آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پورے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، میرا وہ نکل آتا ہے، اس کے بعد میں نہیں کرتا کام۔ بہرحال وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں واپس گھر آ گیا، پھر میں ہفتے والے دن گیا، کیونکہ میرا دل کرتا تھا کہ کام اسی مزدور سے کروانا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ وہ ہفتے والے دن جب میں وہاں پہنچا تو اس نوجوان کو دیکھا، میں نے اس کو بلایا مزدوری کے لیے۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضور میری شرطیں تو آپ کو یاد ہے نا؟ میں نے کہا بالکل یاد ہیں، آؤ آپ کام کے لیے۔ میں ان کو کام کے لیے لے کر گیا، انہوں نے پورا دن جو کام کیا، اس کے بعد شام کو اپنی مزدوری 3 دینار لے کر چلے گئے۔ اسی طرح سے 3 ہفتے اس مزدور نے میرے گھر میں کام کیا۔ 3 ہفتوں کے بعد چوتھے ہفتے جب میں اس کو لینے کے لیے گیا تو وہ اس جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے مزدوروں سے پوچھا تو مزدوروں نے کہا کہ حضور وہ آج نہیں آیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے لہذا وہ آج نہیں آیا۔ میں نے اس کا ایڈریس پوچھا کہ کہاں رہتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بغداد کے جو فلاں قبرستان ہے، اس قبرستان کے پیچھے کچی آبادی میں فلاں جگہ پر اس کا گھر ہے پڑا۔ میں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک پہنچا، دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اندر سے آواز دی کہ حضور آپ ہیں، آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ تو میں اندر گیا اور میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں آیا ہوں؟ تو میں نے فرمایا، انہوں نے، اس نوجوان نے بتایا کہ حضور آپ اللہ والے ہیں، آپ ہی آ سکتے ہیں، ورنہ امیر غریبوں کی خبر کہاں رکھتے ہیں۔ تو میں نے اس سے طبیعت کا پوچھا، دیکھا واقعی بہت تیز بخار تھا، اور اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کی ہی انتظار میں تھا۔ اس نوجوان نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور مجھے دیے، اور اپنے ہاتھ سے بلکہ اپنے پاس سے ایک انگوٹھی وہ بھی مجھے دی، اور عرض کی کہ آج شام کو، آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، آپ صبح آئیے گا اور ان پیسوں سے مجھے کفن دے کر دفنا دیجیے گا، جنازہ پڑھا دیجیے گا، اور یہ انگوٹھی فلاں بادشاہ ہارون رشید جو ہے، یہ اس کو عصر کے وقت جا کر دیجیے گا۔ تو میں اس سے اور سوال کرنے لگا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور کہا کہ حضور وقت کم ہے، آپ تشریف لے جائیں، مجھے میرے اللہ کے پاس اکیلا چھوڑ دیں، ابھی میں نے بہت توبہ کرنی ہے، بہت لمبی توبہ کرنی ہے، بہت لمبی معافی مانگنی ہے، ٹائم کم ہے، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس آ گیا، اور پوری رات میں صحیح طرح سے سو نہیں پایا، پوری رات صبح کے انتظار میں گزاری، اور ایسا لگتا تھا جیسے رات بہت بڑی ہو گئی۔ صبح جیسے ہوئی میں سیدھا اس نوجوان کے گھر پہنچا۔ جب وہاں پہنچا دروازہ دیکھا تو کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوا، اور خوشبوئیں جو ہیں میرا استقبال کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان لیٹا ہوا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ جیسے اس نے کوئی دیدار کیا ہے اور دیدار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ میں نے وصیت کے مطابق اس کو کفن دیا، اس کی نماز جنازہ۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ میں جنازے کے لیے 2 بندے ساتھ لے کر گیا، لیکن سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے لوگ آئے،
اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ آج ہم غور کریں، ہم جنازوں میں شرکت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو یہ ہمارے جنازے پر کیسے آئیں گے؟ ہمارا یہ فلاں محلے دار ہے، اگر ہم اس کے جنازے پر نہیں جائیں گے تو ہمارے جنازے پر کون آئے گا؟ ہماری نیت یہ ہوتی ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوگی تو ہمیں ثواب ملے گا، ورنہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہم جنازے میں شریک ہوئے تو ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں بزرگ کہ میں نے دیکھا کہ کہاں کہاں سے لوگ آئے اور بہت بڑا جنازہ ہوا۔ میں خود حیران تھا کہ اتنے لوگ کہاں سے آئے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو پھر اس طرح سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو جنازے کے بعد اس کو ہم نے دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد میں وہ انگوٹھی لے کر ہارون رشید کے پاس گیا، اور اس نوجوان نے کہا تھا کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، آپ بلائیں گے تو آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، لیکن آپ جب یہ بولیں گے کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے تو پھر وہ آپ کو بلائیں گے اور آپ سے بات بھی کریں گے۔ تو وہ شخص، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گیا ہارون رشید کے محل کے باہر، تو میں نے ہارون رشید کو گزرتے ہوئے دیکھا، میں نے آواز دی، وہ بادشاہ تھا، اس نے نہیں سنی، میں نے پھر آواز دی، انہوں نے نہیں سنی، پھر میں نے یہ کہا کہ میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ تو ہارون رشید نے اندر بلایا، مجھے کونے میں ایک کمرے میں لے گیا، میرے سے پوچھا کہ کیا امانت ہے؟ میں نے وہ انگوٹھی ان کے سامنے پیش کی۔ جب انگوٹھی دیکھی تو ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو ہارون رشید چیخے مار کر رونے لگا اور مجھے کہا کہ مجھے لے چلو اس کی قبر پر۔ جب قبر پر میں لے کر پہنچا تو ہارون رشید قبر سے چمٹ گیا اور رونے لگا، اور بڑا رونے لگا۔ میں نے کہا کہ حضور آپ تو مجھے کچھ بتائیں، نہ اس نوجوان نے کچھ بتایا نہ آپ بتا رہے ہیں، میرا دل پھٹنے کو آ رہا ہے، میرا دل پھٹنے کو آ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو ہارون رشید نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا تھا اور یہ مجھے کہتا تھا کہ اے ابا جان، اب آپ یہ کام چھوڑ دیں، دنیا کو چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اس کا حساب آپ نہیں دے پائیں گے، آپ اپنی ٹانگیں نہیں سمیٹ پائیں گے، اللہ کو حساب نہیں دے پائیں گے۔ تو میں اور اس کی والدہ اس کو سمجھا دیتے، بجھا دیتے اور یہ چلا جاتا۔ آخر کار ایک دن وہ آیا کہ یہ ہمارا گھر چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تو اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت یہ انگوٹھی اس کے پاس غلطی سے رہ گئی تھی، آج میرے بیٹے نے وہ انگوٹھی بھی ہمیں واپس لوٹا دی۔ یہ حاتم طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھتا تھا، ان کا مرید تھا، تو یہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے یہ بادشاہت کو چھوڑ کر، یہ تخت کو چھوڑ کر یہ غریبوں میں آیا اور مزدوریاں کرنے لگا۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ پھول چننے کو ملتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے طرح سے اچھی زندگی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس پیغام کو آگے عام کریں تاکہ کوئی بھی دوست، کوئی بھی بہن، کوئی بھی بھائی سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزارے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔